السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں حسن اخلاق، اور اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الظلم۔ ظلم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کی جو حدیث ہم نے پڑھنی ہے وہ حدیث نمبر 17 ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن فقال اتقی دعوت المظلوم فانها لیس بینها وبین اللہ حجاب۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے، عنہما اس صحابی رسول کے ساتھ آتا ہے کہ جو باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہوں۔ تو حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس بھی بہت بڑے صحابی تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ عنہما آتا ہے۔ ان کے والد بھی صحابی تھے۔ تو ان کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو عامل بنا کر یمن بھیجا تو فرمایا کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا، کہ بے شک اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ نے خاص طور پہ انہیں یہ ہدایت فرمائی تھی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا، بددعا سے ڈرتے رہنا، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص پہ ظلم کیا گیا، مثلاً اس کا مال چھین لیا گیا، یا اس کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹا گیا، یا بغیر قصور کے اس کو کوئی الزام دیا گیا، یعنی ظالم کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے، جس سے دوسرے پر زیادتی ہو، جس میں دوسرے کا نقصان ہو جائے، جس میں دوسرے کو تکلیف پہنچی ہو، اور اس دکھی دل کے ساتھ اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، تو یہ بات فوراً عرش الہی تک پہنچ جائے گی۔ درمیان میں کوئی حجاب یا بیریئر نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، فوراً وہاں جا پہنچے گی عرش الہی سے اوپر اللہ کے پاس، اور پھر قبول بھی ہو جائے گی۔ چونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے، یعنی وہاں کے حاکم بنائے جا رہے تھے، اور ان کے پاس اتھارٹی تھی۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی اتھارٹی آ جائے نا، جس کے پاس کوئی قوت آ جائے، تو وہ پھر دوسروں کا لحاظ کم کرتا ہے، یا دوسروں کو بعض اوقات اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا۔ تو یہ سارے شیطان کے قدم ہیں، شیطان کس کس طرح سے اپنی پیروی کرواتا ہے۔ تو شیطان بھی تو دیکھیں اسی راستے پہ چلا تھا نا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، تکذیب کی، اس نے جھٹلا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو یہ دو شیطان کے بہت بڑے قدم ہیں، اور وہ امت مسلمہ کو بھی اس پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے بھی یہ کہا تھا نا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو ہمیں قرآن میں شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے کہ اس کے پیچھے نہیں چلنا، اور وہ انہی دو طریقوں سے انسان کے اوپر آتا ہے۔ ایک تو اس میں تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تکبر یہی ہوتا ہے کہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی اعتبار سے ایک انسان کو دوسرے کسی انسان پہ کچھ بھی فوقیت دیتے ہیں یا درجہ دیتے ہیں، خواہ وہ ایک درجہ ہی کیوں نہ ہو، یا پھر کوئی حاکم ہی کیوں نہ ہو، یا کسی کو کوئی اتھارٹی دے دیں، تو پھر ایسے میں اس انسان کو دوسرے لوگوں کو دبانا اور ان پہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ان پہ بے جا سختی نہیں کرنی چاہیے، ان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ایسا کیا گیا تو دوسرا شخص اگر جواب میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اگر اس نے اللہ سے فریاد کر دی نا، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے سارے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے غریب بندے بھی ایسے ہی پیارے ہیں جیسے امیر بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی سن لے گا، اور پھر ظالم دنیا میں بھی اپنے برے انجام سے بچ نہیں سکتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا بدلہ انسان کو قیامت کے دن ملے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی انسان کو پھر بھگتنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی
کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اگر کہیں پہ کوئی اختیار مل جائے تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے کہ اب تو میں دوسرے سے بڑا ہو گیا ہوں، دوسرے سے بہتر ہو گیا ہوں، لہٰذا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ جو چاہے سلوک کروں. تو انسان کو ہر موقع پہ اس طرح کے رویے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زیادتی اور ظلم سے روک سکتا ہے. تو اب دیکھیں کہ دو طریقے ہیں، ان کو سمجھ لیں. ایک شخص ایک کام کرتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دوسرا میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، سامنے والا میرے مقابلے میں کمزور ہے، مجبور ہے، کہاں جائے گا، میں جو چاہے کر لوں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کیا سوچے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو میرے اوپر ایک اور بڑا ہے اور وہ نہیں چھوڑے گا مجھے، وہ پکڑ لے گا، وہ اللہ کی ذات ہے. تو بتائیں دونوں میں سے کون سا رویہ درست ہے؟ دوسرا. دوسرا. تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کو بے پناہ طاقت کے باوجود بھی متواضع رکھتی ہے، ہمبل رکھتی ہے، اس کے اندر عاجزی رہتی ہے، تواضع رہتی ہے کہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اگر میں نے دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کی، ہو سکتا ہے دنیا میں اس سے بچ جاؤں، لیکن روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. حدیث نمبر 18. ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ننصره مظلوما فکیف ننصره ظالما قال تأخذ فوق یدیہ. رواہ البخاری. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو. تو صحابہ کرام کو مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا، لیکن انہوں نے پوچھا کہ ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہمیں ظالم کے ظلم میں اس کا ساتھ دینا ہے. تو آپ نے فرمایا تم پکڑ لو اس کے دونوں ہاتھوں کو، یعنی ظالم کے دونوں ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو آپ نے اسی موقع پہ یہ فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظلم کرنے کے لیے لوگوں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو خواہ وہ ہمارا کوئی عزیز ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو، آپ کے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے دوست احباب ہی کیوں نہ ہوں، یا آپ کہیں راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اس موقع پہ کیا فرض بنتا ہے؟ سد باب کی تدبیر، کہ اس کو وہاں پہ روکا جائے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی وقت وہاں بیچ میں کود پڑیں اور خود بھی اس ظلم کا شکار ہو جائیں. اس طرح بھی نہیں کرنا، حکمت سے کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہم سڑک پہ جا رہے ہیں اور ایک شخص کسی کو مار رہا ہے اور دوسرا اس کو بچانے لگتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا احتمال ہو سکتا ہے؟ بچانے والا خود بھی کمزور ہے، تو کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس وقت روکنے میں؟ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں. ہاں جی، ہو سکتا ہے بچانے والے کو بھی مار پڑ جائے. تو اس لیے جو ہے وہ حکمت سے کام لینا ہے. ہاں اگر کسی کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ اس موقع پہ اگلے کو بچا لے گا، تو پھر تو وہ کام اسی موقع پہ کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں تو پھر بعد میں اس کے سد باب کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں کہ کوئی بھی ریلیونٹ شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے، اور میں اس کو کیسے روک سکتی ہوں حکمت کے ساتھ. تو اگر فوری نہ بھی ہم یہ کام کر سکیں تو آئندہ کے لیے ضرور اس بارے میں سوچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ نبوت سے پہلے چونکہ ایک دین فطرت پہ تھے، یعنی ایک صحیح راستے پہ تھے آپ، اسلام کے آنے سے پہلے بھی. تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ایک خیر
رکھی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی مکہ کے اندر اور عرب کے اندر بہت ظلم اور ستم عام تھا، ہم اس کی مثالیں نہیں دے سکتے کہ کس کس طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ وہ تو ایک ایکسٹریم رویہ تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ دیکھیں ظلم کی ایک انتہائی ایکسٹریم رویہ ہے۔ اور اس دور میں جو طاقتور ہوتا تھا نا بس اسی کی چلتی تھی، باقی جو کمزور تھے ان کا نہ کوئی ٹھکانہ تھا۔ غلاموں کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، اسی طرح عورتوں کا بھی بہت برا حال تھا، اور بعض اوقات قافلوں کو لوٹ لیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم بھی چند اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر، جن کے نام میں فضل آتا تھا، باہم ایک معاہدہ بنایا، ایک تنظیم بنائی یا ایک آرگنائزیشن بنائی چھوٹی سی، اور اس کا مقصد یہ تھا، اور ان تمام ممبرز سے حلف بھی لیا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے کہ تاکہ معاشرے سے ظلم کو روکا جائے، ظالموں کو ظلم سے روکا جائے۔ تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے کسی ایسے ہی معاہدے میں شریک ہونا پڑے، میں بخوشی اس میں شریک ہوں گا۔ تو جس انسان کے اندر بھی ایک ایمان ہوتا ہے نا، خیر ہوتی ہے، تو اس کے دل میں انسانوں کی بھلائی کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کا دل حساس ہو، جس کا دل جاگ رہا ہو، متقی ہو، وہ کسی دوسرے کو ظلم کرنے کے لیے چھوڑ دے۔ وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ ضرور کچھ کرے گا، خواہ وہ اوروں کے ساتھ شریک ہو جائے یا اوروں کو اپنے ساتھ شریک کر لے یا کوئی بھی تدبیر یا طریقہ اختیار کرے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے، جو جس کا جی چاہے کرے۔ نہیں، ایسا کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر ہر کوئی خاموشی سے بیٹھ جائے کہ نہیں یہ میرا کنسرن نہیں ہے، اور ظالم ظلم کرتا رہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ بڑھتا رہے گا، ظلم کا کلچر عام ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے پھر وہ جو آرام سے بیٹھنے والے ہیں نا، جو کہیں کہ ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ ظلم ان کے گھر تک بھی پہنچ جائے۔ تو ظلم کو کنڈیم کرنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ظلم پہ لوگوں کی جرت بڑھتی رہے گی، سارا معاشرہ پھر اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں ظلم نہیں کرنا، بلکہ یہ بھی لازم ہے کہ اگر کسی دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے نا، تو اسے بھی روکنا ہمارا دینی فرض ہے۔ کسی دوسرے پہ زیادتی ہونا، اس کو روکنا بھی ہمارے دین ہی کا حصہ ہے۔ پھر ایک یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ظالم کو بھی اپنا بھائی ہی کہا ہے، یعنی مظلوم تو بھائی ہے ہی، لیکن ظالم بھی بھائی ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خیر خواہی اور محبت کا پتہ چلتا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو برائی سے روکنا ہے تو لازماً کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کہ سختی کرنی ہے اور اس سے نفرت رکھنی ہے، شدت کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو ایسے کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو خواہ کوئی ظالم ہو یا مظلوم ہو، ہمیں پہلے اپنے دل میں اس کے لیے خیر خواہی لانی ہے، اس کو اپنا سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس ظلم سے روکنا ہے۔ پھر وہ جو طریقہ ہے نا وہ زیادہ مؤثر ہوگا، کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے نا اس کو اس کے ظلم سے روکنا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں پیار محبت سے ہی شروعات کرنی ہے، اور خاص طور پہ تب جب کہ اگلا بہت طاقتور ہے اور ہم کمزور ہیں، تو ہم اس کو پیار محبت سے ہی سمجھائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت اور غصے کی وجہ سے ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں، وہ بھی اپنے ظلم سے باز نہ آئے اور ہمارا بھی نقصان ہو جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا۔ یہ ہمارا دین جو ہے نا ہمیں یہی حکمت سکھاتا ہے کہ کس کے ساتھ ہم نے کیسا معاملہ کرنا ہے، اور اللہ سے حکمت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے آپ حکمت عطا فرمائیں۔ اسی لیے ایک دعا بھی ہے، ایک تو ربی زدنی علما ہے، علم اضافے کی دعا، اور ایک ہے اللہم فقہنی فی الدین۔ یہ دعا آتی ہے آپ کو، اے اللہ مجھے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرمائیے۔ یہ دعا بھی ہمیں بہت کثرت سے پڑھنی چاہیے، اس سے انسان کو حکمت نصیب ہوتی ہے کہ میں نے دین پہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین کا مطلب ہوتا ہے ہمیں، اور فقہنی کا مطلب ہوتا ہے مجھے۔ یہ دعا سنی بھی ہے آپ نے؟ سنی بھی ہے؟ سنائیں۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ ہاں جی، یہ دعا آج سے آپ نے پڑھا کرنی ہے۔ یہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی دعا ہے، اور اس سے انسان کو ایک بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ میں نے کس سے کس طرح سے کام کروانا ہے، کس طرح سے کام لینا ہے۔
پھر حدیث نمبر 19 ہے، یہ بھی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اور یہ دونوں صحابی تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ بھی عنہما آ رہا ہے۔ یقولو نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم این یکرن الرجل بین التمرتین جمیعا حتی یستأذن اصحابہ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر نہ کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔ آپ نے اس طرز عمل سے منع فرمایا ہے۔ مثلاً اگر آپ کہیں پہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ سے کھا رہے ہیں اور کھجور کھا رہے ہیں یا انگور کھا رہے ہیں، یہ سامنے کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے جو دانہ دانہ کر کے اٹھائی جائے، تو اب اس میں اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کیسے کھائیں، ایک ایک کر کے کھائیں تاکہ سب یکساں طور پہ اس کو کھا سکیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ بھوکا ہے، یا اس نے جلدی کہیں پہ جانا ہے، یا اور بھی کوئی ریزن ہے جس میں وہ ایک کی بجائے دو کھانا چاہتا ہے، تو وہ پھر اپنے باقی ساتھیوں سے پہلے اجازت لے لے، پھر وہ کھا سکتا ہے دو دو، ویٹ کیجیے گا۔ جی، تو یہ ہمارا دین ہمیں ایک ادب سکھا رہا ہے۔ تو دیکھیں ذرا ہمارا دین کہاں تک ہماری اصلاح کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی دعوت ہوتی ہے یا کوئی پارٹی ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے، تو بتائیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ آپ کیا چیز دیکھتی ہیں ایسے موقعوں پہ جو کہ درست نہیں ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ کوئی پارٹیز ہیں یا شادی وغیرہ کا موقع ہے، لوگ کس طرح سے کھاتے نظر آتے ہیں؟ اور میکسیمم کھانا اپنی فرینڈس بناتی ہیں۔ اور پھر کیا سارا کھا لیتے ہیں؟ نہیں۔ ہمم تو دیکھیں یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ وہ سارا کھانا کیا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی بجائے کیا ہے کہ جو کھانا بچ جائے وہ کسی غریب کو دیا جا سکتا ہے کہ اس سے ہم اجر بھی کما لیں، ورنہ جو کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ تو یہ ایک بہت غلط چیز ہے جو عام طور پہ ہمیں ایسے موقعوں پہ نظر آتی ہے کہ لوگ اتنا سارا ڈال لیتے ہیں اور بعد میں ان سے کھایا ہی نہیں جاتا۔ تو سنت یہ ہے کہ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی ڈالا جائے جتنا ہم کھا لیں، اگر اور طلب ہے تو بعد میں اور ڈال لیں، لیکن اپنی پلیٹ کو بالکل صاف کرنا چاہیے۔ تو آج بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جتنی بھی سنتیں ہیں ان سب کو ترک کر دیا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی آج نا اپنا ہی پیٹ بھرنے کی فکر میں ہے، تو کوئی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میرے پیچھے جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہیں سے لینا ہے۔ کئی بار شادیوں پہ اسی طرح کھانا کم ہو جاتا ہے، لوگ اتنا ویسٹ کر دیتے ہیں، اور انہوں نے جس اپنے اندازے سے کھانا بنایا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں، مثلاً ہاسٹلز وغیرہ میں اکٹھے رہتے ہیں، یا اور کوئی ایسی جگہ ہے اور وہ ایک ہی جگہ سے سالن وغیرہ لے رہے ہیں اور پتہ ہے کہ 10 لوگوں کے لیے بنا ہے، تو اس میں پھر وہ اتنے ہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب ایک شخص جو پہلے کھانا شروع کر رہا ہے، تو اگر وہ 2 کا ڈال کے بیٹھ جائے اور آخری والے کے حصے میں آئے ہی نہ، تو یہ بھی پھر ظلم ہے۔ اور ہم کئی بار اپنی زندگی میں اس طرح کے کئی ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں گھر میں بھی مما کھانا بناتی ہیں، اور کئی بار جو ہے کوئی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے، کسی ایک کی فیوریٹ ہوتی ہے، تو اس میں اگر وہ پہلے ڈال کے کھا رہے ہیں، تو اس میں پھر اپنے باقی بہن بھائیوں کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ان کو بھی اتنی ہی ایکولی مل جائے۔
कोई भी रेलेवेंट चीज़ हो सकती है, हम उनका भी हिस्सा रखें, या पहले हम बाकियों का हिस्सा निकाल के रख दें और फिर हम अपने लिए डाल लें। तो ये इंसाफ है। अल्लाह ताला को इंसाफ बहुत पसंद है। अल्लाह ताला को जालिम पसंद नहीं है, इंसाफ करने वाले पसंद है। तो ज़िंदगी के हर मामले में हमें इंसाफ करना चाहिए, इंसाफ की रविश पे कायम रहना चाहिए। ये जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, जिनकी मैं ये आपको हदीस सुना रही हूँ, एक बार शायद वो नमाज पढ़े थे या कोई और नेकी का काम कर रहे थे, तो उनके पास कोई खड़ा हुआ था, कोई और शख्स। वो कहने लगा आपसे कि अल्लाह ताला आपकी ये नेकी कबूल नहीं करेगा। उसने शायद पता नहीं किस वजह से कहा, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला तो तकवा वालों से ही नेकी कबूल करता है। तो इसलिए नेकी का बड़े से बड़ा काम करने के बाद भी दिल में तकवा होना चाहिए, खौफ खुदा होना चाहिए, और एक डर होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नेकी मुझसे कबूल ना हो। तो ये जो हदीस हमने अभी पढ़ी है, इसका मकसद ये था कि जहाँ भी कुछ लोग मिल के रह रहे हों, तो वहाँ पे सिर्फ अपना अपना नहीं देखना चाहिए, खुदगर्जी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि दूसरों की ज़रूरत को भी सामने रखना दे रहा है। तो ये जो दो दो चीज़ें इकट्ठी खाने का यहाँ पे कंसेप्ट इस हदीस में दिया गया है ना, वो सिर्फ खाने के मामले में नहीं है। कोई भी चीज़ हो सकती है, इस्तेमाल की कोई चीज़ हो सकती है। जब आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर इंसाफ के साथ खुद अपने दिल से फैसला करके उतनी ही चीज़ इस्तेमाल करें जितनी आपके हक में आती है। जैसे देखें कि आम तौर पे जब कहीं पे कोई सदका वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है, तो उसमें बसा औकात जो गरीब गुरबा है ना, वो भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। जैसे कई बार कहीं पे कोई फ्री आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम वहाँ पे मौजूद हैं लेने वाले, और हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, तो हम कोशिश क्या करें कि एक हम ले लें और दूसरी जो है अपनी बाकी साथियों के लिए छोड़ दें। या अगर हमें ज़्यादा अच्छी मिल जाए या फ्री मिल रहा है, दो ले लें और फिर एक और की भी हिर्स रखें, तीसरी छुपा लें। तो फिर ये सारी जो है ना, वो ज्यादती की शक्लें हैं। और कई बार किसी चीज़ के बारे में कह दिया जाता है कि ये आपने बस एक ही लेनी है, आपका एक ही पर हक है, दूसरी पर नहीं है। तो फिर इस तरह जो है बाकी बहुत से लोग महरूम हो जाते हैं। कई बार गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की डोनेशन वगैरह आती है कि गवर्नमेंट चाह रही होती है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए, तो वो फिर लोग क्या करते हैं कि एक ही फैमिली के लोग बदल बदल के जा रहे होते हैं। उनको पता चलता है तो वो एक ही या कुछ घरानों में ही सारी चीज़ आ जाती है, सबको नहीं मिल पाती। तो आज जो है ना, बहुत दुख की बात है कि उम्मत मुस्लिमा में जो जुल्म है ना, वो सिर्फ बड़े तबके तक नहीं रहा, बल्कि जो लोअर तबका है ना, उसके अंदर भी आ गया है, बल्कि हो सकता है ज़्यादा आ गया हो। कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। तो कई ऐसी मिसालें हो सकती हैं जिसमें लोग खुद गर्जी का सबूत देते हैं, अपना फायदा तो सोच लेते हैं लेकिन दूसरों को भूल जाते हैं। हदीस नंबर 20।
عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أرضين۔ سالم رحمہ اللہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ یہ بخاری کی ایک حدیث ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی کچھ زمین ظالم سے چھین لے تو 7 زمینوں کا طوق اس کو گلے میں ڈالا جائے گا، مظلوم سے چھین لے، یا 7 زمینوں تک اس کو دھنسایا جائے گا۔ زمینوں کا طوق اگر اس کے گلے میں ڈالا جاتا تو گویا وہ زمینوں کے اندر ہی دھنسا ہوا ہے۔ تو اس سے وہ لوگ مراد ہو سکتے ہیں جو کسی کی جگہ پہ ناحق قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے کئی مثالیں سنی ہوں گی کہ زمین یا جگہ کسی اور کی ہوتی ہے اور لوگ اس پہ ناحق قبضہ کر لیتے ہیں، اپنا نام اس پہ لکھوا لیتے ہیں، یا کچھ اس طرح پہرے دار وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں کہ اب یہ جو جگہ ہے یہ ہماری ہے، اللیگل طریقے سے کسی اور کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ ظلم وراثت کی تقسیم میں بھی دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کو بہنوں کا حصہ بھی دے دیا جاتا ہے، یا خواتین کو بالکل ہی جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے، یا اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو شوہر کی جائیداد میں سے اس عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا، اس کو حقدار نہیں سمجھا جاتا، اس کو کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے گھر سے ہی یا جائیداد سے بھی۔ یہ ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں بھری پڑی ہیں۔ تو قیامت کے دن انسان کے لیے وہ ساری جو زمین ہے نا وہ وبال لے جان بن جائے گی۔ یا کئی بار گورنمنٹ کی یا سرکاری زمین سالہ سال سے کہیں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کر لیتے ہیں، وہ بھی ساری اللیگل ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس پہ کسی اور کا حق ہو اور اس کی اجازت کے بغیر انسان اس کو ہتھیا لے یا استعمال کر لے یا اوپر کچھ کنسٹرکٹ کر لے، کوئی سوسائٹی بنا لے، تو یہ سب جو ہے نا یہ بہت ہی خسارے کا سودا ہے۔ اس کے بارے میں کیا ہے کہ روز قیامت کیا ہوگا اس ناحق زمین کے بارے میں؟ کیا وعید آئی ہے اس حدیث میں؟ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا جس نے کسی کی زمین ناحق ہتھیا لی؟ تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ آپ سوچیں اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اس طرح کی زمین لے بھی لیتا ہے تو یہ تو عارضی زندگی ہے بالکل، چند سال۔ ایک انسان کی ایوریج ایج تقریباً کتنی ہوتی ہے پاکستان میں؟ 60 to 65 جو ہے نا وہ ایوریج ایج چل رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان جیسے جیسے اولڈ ہوتا ہے نا، بوڑھا ہوتا ہے، اس کی ہرس و ہوس مال کی بڑھتی رہتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دو چیزیں جو ہے نا وہ ہمیشہ جوان رہتی ہیں، اس میں خواہشات نفس بھی ہیں اور مال کی محبت۔ تو انسان جیسے جیسے اس کی ایج زیادہ ہوتی ہے نا، ان دو چیزوں کی ہرس بھی بڑھتی جاتی ہے، خواہشات دل میں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں۔ حالانکہ انسان سوچے، جو انسان 60 ایئرس کا ہے یا 50 ایئرس کا ہے، وہ یہ سوچے کہ میرے پاس باقی کتنے سال رہ گئے، 15 نہیں تو زیادہ سے زیادہ 20 سال، اس کے بعد میں نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ تو پھر یہ جو میں نے اتنا مال ہتھیایا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ تو پیچھے رہ جائے گا، میرے ساتھ تو میرا نیک عمل ہی جائے گا۔ تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے دل میں ہی دنیا کی محبت اتنی زیادہ گھر کر گئی ہے، حرص و ہوس کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کی ناحق زمینیں ہتھیا لیتے ہیں اور اس پہ لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، ظلم و زیادتی یہ بالکل ایک عام سی بات ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان جو ہیں آج بس نام کے ہی مسلمان ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے زمین اور جائیداد کے پیچھے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا متاع کہا ہے۔ متاع ہوتی ہے کہ وہ عارضی چیز کے جس سے انسان کچھ ٹائم کے لیے کچھ بینیفٹ اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، جو ایک وقتی چیز ہے ضرورت کی۔ جیسے دیکھیں گھر ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، وقتی ضرورت کی چیز۔ پھر اسی طرح اور بھی ہماری جو ضروریات ہیں وہ سب ایک وقتی ہیں۔ جیسے کوئی
انسان کہیں پہ سفر کرتا ہے نا، سفر کے لیے جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ ضروری ضروری چیزیں ساتھ لے جاتا ہے جو اس سفر میں اس کو کام آئے. تھوڑا سا کھانا ساتھ لے جاتا ہے، تھوڑے سے کپڑے لے جاتا ہے کہ مجھے سفر میں مشکل پیش نہ آئے کھانے کے حوالے سے. اور وہ اپنی رہائش بھی وہاں پہ جا کے عارضی رکھتا ہے. تو ایسے ہی ہم اس دنیا میں سمجھیں کہ مسافر ہیں. ہم وقتی طور پہ یہاں پہ آئے ہیں. اللہ نے ہمیں یہاں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہمیں قرآن بتاتا ہے، ایک لائف سٹائل بھی بتاتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ رہتے ہوئے کیسی زندگی بسر کرنی ہے. اور اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی پوچھا جائے گا روز قیامت. حدیث نمبر 21 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پہ ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے، کیونکہ وہاں درہم و دینار نہ ہوں گے. کہاں پہ؟ قیامت کے دن. پہلے اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے بھائی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. تو جس نے بھی اپنے کسی بھائی پہ ظلم کیا اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے، یہیں اس کو حلال کر لے، یہیں اس کو راضی کر لے. کیونکہ قیامت کے دن جو ہے نا، وہ روپے پیسے نہیں ہوں گے، درہم و دینار نہیں ہوں گے. اور اگر دنیا میں معاف نہیں کروایا تو قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں جو ہے نا وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے کچھ گناہ، اس کی کچھ برائیاں ظالم کو دے دی جائیں گی. یعنی قیامت کے دن انسان بچ کے چھوٹ نہیں سکتا. اگر کسی نے دنیا میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کی اور کسی کا مال چرایا، کسی کی چیز کو نقصان پہنچا دیا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا، کسی کو بدنام کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر ہمیں دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لینی ہے، کیونکہ قیامت کے دن پھر انسان کو اپنی نیکیوں میں سے بدلہ دینا ہوگا. تو دنیا میں اگر کوئی کسی کی چیز ہتھیا بھی لیتا ہے تو وہ سوچے کہ وہ چرایا ہوا مال کتنے دن ساتھ رہے گا. اور کچھ لوگوں میں یہ نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ لیں تو پھر ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اس کو حاصل نہ کر لیں، اور اگر جائز طریقے سے نہیں کر سکتے تو پھر چرا کے یا دوسرے پہ زیادتی کر کے وہ اس چیز کو حاصل کر کے اپنے دل کی تمنا پوری کر لیتے ہیں. تو کچھ لوگوں کی یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری اور اس طرح کی جتنی بھی زیادتیاں ہیں نا، ان کو نفسیاتی بیماری قرار دیا ہے. اور ایسی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے. جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، ایسے ہی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، ان کا بھی علاج بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو توبہ ہے کہ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کی جائے. اور اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے. اگر کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس کو بدنام کیا ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لی جائے. تو حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ دنیا میں ہی اس چیز کو ختم کروا لیا جائے. اور قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں نا وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں یا لے جاتی ہیں. تو کثرت سے نیکیاں کرنے سے جو گناہ ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، وہ معاف ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ کمیاں کوتاہیاں ہیں جو جان بوجھ کے نہیں بلکہ غلطی سے انسان سے سرزد ہو جائیں. پھر ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مفلس انسان وہ ہوگا جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی دنیا میں کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کو بلا وجہ گالی دی ہوگی، تو ایسے سارے مظلوم بدلہ لینے کے لیے پہنچ جائیں گے. اب اس کے پاس کوئی درہم و دینار تو ہوں گے نہیں جس سے وہ کفارہ دے دے، تو اس کی نیکیاں ان سب مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر بھی کچھ لوگ کھڑے رہ جائیں گے، تو اب جو ہے نا ان لوگوں کے گناہ اس شخص کو دے دیے جائیں گے، اور ایسے ہی شخص جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کو تکلیف دینا معمولی چیز نہیں ہے. اس معاملے میں انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر
تواضع ہو، جس کے اندر عاجزی ہو. تو ہمیں اپنی زبان پہ بھی قابو رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم غصے میں کوئی ایسی بات بول دیں تو پھر بعد میں انسان سوری کر لے. تو شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. شیطان جو ہے نا وہ اکڑ بیٹھا تھا اور اس نے معافی نہیں مانگی تھی. اور اگر کوئی ایسا انسان ہو جو دنیا میں نہ ہو اور ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، مثلاً والدین ہیں، تو پھر کیا ہے، ان کے حق میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، ان کے حق میں کثرت سے صدقہ اور استغفار کرنی چاہیے، ان کے لیے بخشش مانگنی چاہیے، اور ساتھ میں اپنی بھی بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. پھر یہ ہے ظلم کی ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کئی بار ہم سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، اور یہ بھی بہت عام سی بات ہے. یا مارکیٹ گئے، وہاں پہ کوئی چیز خراب ہو گئی ہم سے تو ہم نے بتایا نہیں. تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اس کی غلطی چھپ جائے، لیکن اگر ہم نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے تو وہ اس کو بتا دینا چاہیے، کہیں بھی ہم سے کوئی نقصان ہو گیا. جی، یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی حدیث نمبر 22 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کس کا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامتی میں رہیں. تو ایسا مسلمان جو ہے وہ بہترین ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور اسی طرح اپنے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. ایسے انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا اسلام افضل ہے، جس کی زبان سے بھی کسی کو اذیت نہ پہنچے اور اس کی جو ہاتھ ہیں وہ بھی دوسرے لوگ اس سے سلامتی میں رہیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والے ہوں، اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو تم میں سنتا ہوں. بس میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کوئی کسی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں. تو یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ناحق یا جھوٹ بول کے دوسرے کی زمین کا ٹکڑا ناحق نہ لے. ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں کہ وہ اپنی زبان کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے بہت ایکٹیو ہو، چرب زبان ہو، اپنے موقف کو زیادہ واضح طور پہ بیان کرنے والا ہو، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنے حق میں فیصلہ کروایا ناحق ہوتے ہوئے تو میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. کہ اگر عدالت کے سامنے اس نے غلط دلائل دے کے اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروا لیا تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ خرید رہا ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہیں آج کی آیات؟ جی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.